ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچ. السلام علیکم، میں ہوں امجد قمر اور میرے ساتھ سبو سید اور ناصر فرید بیٹھے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سال 2020 ایک تو کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے ہم سب کے لیے کافی مشکل سال ہے، رکاوٹوں بھرا سال ہے. اور اس سال میں یہ ایک بہت بڑی وبا ہے جو آئی، لیکن اس وبا کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے پیارے لوگ جو اس کووڈ کا شکار ہوئے، ان میں بہت سے نوجوان بھی شامل ہیں، صحافی بھی شامل ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی شامل ہیں، ہر شعبے زندگی کے لوگ شامل ہیں. تو وہ سارے متاثر ہوئے. لیکن جو یہ والا مہینہ ہے، جون کا مہینہ، اور بالخصوص جو پچھلا ہفتہ ہے، اس ہفتے کے دوران کچھ ایسی شخصیات جو ہے سال 2020 جون 2020 میں اس دنیا سے چلی گئیں، یقیناً جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، بہت دلی رنج ہوا. ہمارے بچپن کی یادیں ان کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی تھی. تو ان میں جو بڑے نام ہیں جیسے طارق عزیز صاحب، بالکل ہاں، طارق عزیز صاحب پاکستان ٹیلی ویژن جن کی آواز اور جن کے چہرے سے ان کا آواز اور پاکستان ٹیلی ویژن کا، اس کے ساتھ ساتھ لیکن مجھے ہاں وہ تو ہیں، لیکن مجھے کیا کہتے ہیں طارق عزیز صاحب مجھے اپنے بچپن کے اس حصے میں بھی یاد ہیں کہ جب مجھے شاید اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کتابیں پڑھنی ہیں، لوگوں کو دیکھنا ہے، سننا ہے، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. لیکن ان کی گرجدار اور گونجدار آواز میں جب وہ آخر میں پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتے تھے نا، تو ہم کسی کے گھر میں بیٹھ کر ان کا جو نیلام گھر ہوتا تھا وہ دیکھا کرتے تھے، تو ہم زور سے اپنا ہاتھ ان کے ساتھ بلند کرتے تھے. تو پاکستان زندہ آباد کہنے کا جو رواج ہے بچوں میں، وہ طارق عزیز صاحب کے ہاں انہوں نے ہمیں دیا، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان زندہ آباد کہنا کیسے. تو وہ جو ہم پورا جوش کے ساتھ بازو کو بلند کرتے اور مکہ بنا کے فضا میں لہراتے، تو یہ طارق عزیز صاحب نے ہمیں بتایا کہ پاکستان زندہ آباد کیسے کہنا. اچھا، وہ ان کا انداز جو ہے وہ آخر تک وہی رہا کہ وہ دور سے چل کر آتے تھے اور پھر آگے ہاتھ اوپر کر کے تو بالکل تو پورا حال جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتا تھا. اور یقیناً یہ اس دور کی یادیں. مجھے یاد ہے ہمارا ایک کچا صحن ہوتا تھا اور پورے محلے میں 2 ٹیلی ویژن ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن سیٹ، ایک ہمارے گھر میں اور ایک مستری اقبال صاحب ہوتے تھے ان کے گھر میں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ ویسے بھی ٹی وی بعد میں آیا تھا. کیا مطلب تو کافی یعنی میرا خیال ہے 30-32 سال پرانی بات ہے. صحیح. تو ایک اگرچہ کہ لگ رہی ہے کہ 52 سال، لیکن دیکھیے چلتے ہیں. تو بہرحال سین میں محلے کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور نیلام گھر جو شو ہے بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے تھے. یہ وہ ٹائم ہے، اس وقت نیلام گھر نہیں کہتے، لیلام گھر کہتے تھے. لیلام گھر بالکل ایسے ہی ہوگا. وہ جو ان کے پروگرام کا آغاز ہے وہ تو یقیناً ہر ایک کے دل و دماغ میں آج بھی زندہ اور تازہ ہے کہ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے، دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں. آپ کو طارق عزیز کا سلام. صرف طارق عزیز کا نہیں، ساتھ جو وہ ان کے ہاں جو خواتین ہوتی تھی وہ ان کے بھی نام لیا کرتے تھے. اور سب سے اہم بات اس پروگرام کی، ہم سب کی یادیں اس پروگرام سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کے ہر پروگرام نے ہمارے علم میں، ہماری معلومات میں، ہماری آگہی میں اضافہ ہی کیا. یعنی ہم کسی پروگرام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ طارق عزیز صاحب کا پروگرام دیکھا یار وقت ضائع کیا. آج ہم اکثر پروگرام دیکھتے ہیں تو پروگرام دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ایک ہی کی تیار آج، لیکن طارق عزیز صاحب کا جو پروگرام دیکھتے تھے تو کبھی مس ہو جاتی کوئی قسط تو پھر ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ طارق عزیز صاحب کے ہم نے قسط مس کر دی ہے. اور جب اگلے روز کلاس میں بچے ڈسکس کر رہے ہوتے، طارق عزیز صاحب کا پروگرام ڈسکس ہوتا تھا 3ری-4تھی کلاس میں، بچے ڈسکس کر رہے ہوتے تھے اور کہتے رات کو ہم نے طارق عزیز شو نیلام گھر میں یہ چیزیں، بعد میں اس کا نام طارق عزیز شو ہو گیا تھا، تو اس میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی. سبوک ویسے بعد میں بہت سے لوگوں نے ایسے شوز شروع کیے جو کہ آڈینس کو بلا کر اور سوال و جواب اور اس قسم کے،
تو ہر کوئی کہتا ہے جی ہم نے اس کو نیا رخ دیا, لیکن جو بنیاد طارق عزیز صاحب نے ڈال دی تھی وہ اس کا میرے خیال میں کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. طارق عزیز صاحب نے خود ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس پروگرام کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی. انہوں نے کہا کہ وہ کراچی کی سڑکوں پر پھرا کرتے تھے اور ایک ایک دکاندار کے پاس جاتے تھے, یار ہم یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کوئی چھوٹا کوئی ریڈیو دے دیں, کوئی کیمرہ دے دیں, کوئی مشین دے دیں, تو کہتے ہیں منٹیں ڈالڈے کا ڈبہ دے دیں, کچھ نہ کچھ دے دیں کہ یہ کریں. اور پنجابی میں وہ ایک اور تھے, وہ کرتے تھے اس طرح, عنایت حسین بٹی صاحب, ان کا بہت کمال کا شو ہوتا تھا. اور دوسرا پھر دلدار پرویز بٹی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ فنڈنگ کے لیے گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا. پھر ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان لائی گئی تھی. مجھے جو بیسیکلی بچپن سے شاعری سننے اور شاعری پڑھنے اور یاد کرنے کا جو شوق ہے بیسیکلی وہ طارق عزیز صاحب کے اس پروگرام سے ہوا تھا, جس میں بیت بازی کے مقابلے ہوتے ہیں. ہاں بالکل, اور بڑی خواہش رہی کہ اس میں شرکت کی جائے. بہت سے اشاق جو ہیں وہ تو وہیں سے شعر تلاش کر کے تو پھر وہ لکھا کرتے تھے مقابلوں میں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ جو بھی محبت کرتے تھے لوگ, جو بھی آپ کے اوپر محبت کرنے پر پابندی لگی ہوئی تھی. اچھا کاپیز میں نا وہی شعر پھر وہاں سے لکھ کر تو پھر یہ اگر میں بھی لکھتے تھے. طارق عزیز صاحب, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہماری گفتگو اس کو ہم سوگوار بنائیں, کیونکہ طارق عزیز صاحب دنیا سے ہر شخص نے چلے جانا ہے, وہ دنیا سے چلا جائے گا, لیکن طارق عزیز صاحب کی یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت خوشگوار یادیں ہیں. ہمارا بچپن جب ہم بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے, ہمیں کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی, کوئی فکر نہیں ہوتی تھی, کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, کپڑے کیسے پہنے ہیں, کس سے ملنے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. تو طارق عزیز صاحب ہماری اس بادشاہت کے دنوں کی یادگار, ان خوبصورت ایام کی ہماری یادگار ہیں. تو ایک آئیڈیل بھی ہے, وہ ان کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت سے, بالکل انتہائی غریب کتنی انٹرویوز میں انہوں نے یہ بات کی کہ میں جب لاہور آیا تو میں وہاں پہ سڑکوں پہ اور سارا دن میں گزارا کرتا تھا, پھر سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تو میں کسی پارک وغیرہ میں یا کہیں بھی سو جایا کرتا تھا. اور پھر اسی طارق عزیز کو اس قوم نے پھر اسمبلی کا ممبر بنایا, اور انہوں نے فلمیں کام کیا, ڈرامہ میں کام کیا, شاعری انہوں نے کی, کمپیرنگ انہوں نے کی, قومی اسمبلی کے ممبر رہے. یعنی ایک شخص کے اندر اتنی خوبیاں ایک جگہ اکٹھی ہو جانا تو بہت بڑے کمال کی بات ہے. اور کیونکہ میرا تعلق تو ایبٹ آباد سے, آپ پشاور سے ہیں, امجد بھائی مانسہرہ سے ہیں, تو ایبٹ آباد کے ساتھ طارق عزیز صاحب کا ایک بڑا خاص قسم کا تعلق ہے. وہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان کے والد صاحب عبدالعزیز پاکستانی, وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے تھے, تو ان کی جو قبر ہے وہ ایبٹ آباد میں. اچھا, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جو آپ نے کہا نا بڑی محنت کی, تو وہ اس پس منظر میں میرے ذہن کے اندر وہ بات آئی کہ طارق عزیز صاحب کے جو والد محترم تھے عبدالعزیز پاکستانی, تو انہیں ٹی بی ہو گیا تھا. اور وہ امجد صاحب جانتے ہیں کہ مانسہرہ میں ڈاڈر ایک جگہ ہے, وہاں پر سمپوزیم تھا. تو یہ جو اس ٹی بی کے مریض ہوتے تھے, کیا دن تھا, ہماری حکومتیں کتنی اچھی ہوا کرتی تھیں اپنے لوگوں کے لیے, صحت کے لیے کتنی خوبصورت مقامات پر جگہ بنائی تھی کہ ان مریضوں کو وہاں رکھا جائے. تو انہیں بھی وہاں لے جایا گیا اور ان کے پاس کچھ علاج کے پیسے نہیں تھے, تو وہ واپس سہوال گئے کہ اپنے والد کا گھر فروخت کر کے وہ اپنے والد کا علاج کروا سکیں. لیکن وہیں انہیں خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا, پھر یہ واپس آئے. تو طارق عزیز صاحب کے پاس اپنے والد کی ڈیڈ باڈی لے جانے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو ایبٹ آباد میں کہال کا علاقہ ہے, وہاں پہ ان کے والد صاحب کی قبر ہے. اور طارق عزیز, جی ہاں, ان کو وہیں دفن کیا گیا. اور طارق عزیز صاحب وہاں پر اکثر آتے تھے. اور مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم الیاسی مسجد گئے تو وہاں نوجوان یہ ذکر کر رہے تھے کہ طارق عزیز صاحب آئے ہوئے تھے, لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکے. ہاں, اور میرا خیال ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں میں زندگی میں نہیں دیکھ سکا, اور مجھے بہت دکھ ہے, اور جن کے ساتھ بڑا رومانس ایک وابستہ ہے, ان میں طارق عزیز صاحب بھی ہیں. تو بہت آسان تھا ان کو دیکھنا, بہت ہی آسان تھا ان سے ملنا, لیکن اتنا آسان تھا کہ بہت مشکل ہو گیا کہ ان سے بس. وہ ان کے والد صاحب جو پاکستانی لکھا کرتے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی ہیں. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ 1943 سے ہی وہ اپنے ساتھ وہ اپنے نام پاکستانی لکھا کرتے تھے. اور دیکھیں, باپ نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگا دیا اور بیٹے نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کا لوگوں کو ایک آہنگ دیا, ایک رواج دیا. اور طارق عزیز صاحب نے ایک انٹرویو میں بڑی خوبصورت بات کی. ظاہر ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک انس تھا, تو میں نے اچھا آپ کو بھی ملے ہیں طارق عزیز صاحب؟ نہیں, میں نہیں ملا ہوں. حالانکہ میں لاہور ان سے ملنے کے لیے
جب یہ طارق عزیز شو ہو گیا تھا میں نے 3-4 دفعہ کوشش کی لیکن بدقسمتی سے وہ رش میں ملاقات نہیں ہو سکی. دور سے دیکھا لیکن ملاقات والا. اچھا دیکھا ہے جی جی. اچھا کیونکہ میں لاہور 6-7 سال پڑھتے رہے وہاں پہ تو وہاں جانے کے اتفاق میں. بہرحال انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ آپ کسی نے پوچھا کہ آپ کا تعلق ساہیوال سے تو انہوں نے کہا نہیں میرا تعلق منٹگمری سے. ہاں بالکل. تو آگے بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے بات کرتے ہیں چونکہ بہت سی شخصیات ہم سے رخصت ہوئی اس ہفتے میں. علامہ طالب جوہری کیا نام یاد کروا دے. میں نے ایک ہی جملہ لکھا, میں نے کہا کہ طارق عزیز صاحب کے بعد جو بچپن کا ایک اور رومانس تھا وہ علامہ طالب جوہری تھے. اچھا میں